بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ کی بات سن لیں، وہ کہتے تھے ساری زندگی کو ٹکرے مارتا رہے، 3 پردے جب تک چاک نہیں کرتا، 3 بیریل جب تک توڑتا نہیں ہے، 3 رکاوٹیں جب تک دور نہیں کرتا، بندہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سے 3 پردے، کون سے 3 بیریل، کون سی 3 رکاوٹیں؟ حجاب طبع، حجاب رسم، حجاب سوء فہم۔ بعض لوگوں کو پتہ ہے نماز نیکی ہے، جھوٹ برائی ہے، طبیعت نہیں مانتی، طبیعت مائل نہیں ہوتی نیکی میں۔ یہ وہ خبث ہے، یہ وہ خباثت ہے اس انسان کے اندر، اس کی طبیعت مانے کیسا؟ اس نے شیطان کو اتنا قوی کیا ہوا ہے کہ شیطان اسے یہ کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ طبیعت کی چادر، یہ پردہ، یہ بوجھ جو ہے دل کے اندر، یہ انسان کو نیکی نہیں کرنے دیتا۔ کیسے کروں؟ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ دل جکڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کا دل کھل جائے، حجاب رسم، معاشرے کی رکاوٹ۔ معاشرہ تو داڑھی والے کو دہشت گرد کہتا، میں نہیں رکھ سکتا۔ معاشرے میں تو یہ کام آج کل ان ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے رب کی نہیں مانی، اس نے رسول کی نہیں مانی، وہ معاشرے کو رب سمجھ بیٹھتا ہے، اور معاشرے سے اتنا خوف اتنا رب سے بھی خوف نہیں کرتا۔ یہ پوری زندگی ٹکریں مارتا رہے، رسم و رواج کے پیچھے چلنے والا، یہ بندہ بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں جاہلیت۔ ایک ہوتی ہے جہالت، ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا، بے علم ہونا۔ ایک ہے جاہلیت، وہ رویے، وہ گندی عادات جو پرانی آ رہی ہیں باپ دادا سے، خاندانوں میں چھوٹتی نہیں۔ صحابی بن گئے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ یا ابن السودا، اور کالی ماں کے بیٹے۔ گالی نہیں ہے۔ سیدنا بلال کو کہا، اللہ کے رسول کو غصہ آیا، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، جاہلیت تیرے اندر ابھی باقی ہے ابو ذر؟ رونے لگ گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر نہیں جاؤں گا جب تک بلال اپنا پاؤں اور ایڑی میرے رخسار پہ نہیں رکھے گا۔ ابو ذر کو سمجھ آنی چاہیے کہ کلمہ جاہلیت کا اب بولنا جائز نہیں رہا۔ یہ عادتیں انسان کو برباد کرتی ہیں، یہ معاشرہ انسان کو روکتا ہے۔ تیسری چادر جو ہے، اگر کوئی معاشرے سے بھی خوف نہ کھائے، حجاب سوء فہم۔ بندہ سمجھ غلط گیا ہے۔ سمجھ وہ ہے جو صحابہ نے سمجھی۔ صحابہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، صحابہ نے رفع الیدین کر کے دکھائی، صحابہ نے ہر ایک مسئلے کو سمجھا۔ جو انہوں نے سمجھا وہ صحیح سمجھا، ہم تھے نہیں، ہم تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بعض لوگ سمجھ غلط لیتے ہیں، نتیجتاً کام بھی غلط کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح سمجھ کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث پڑھنی پڑے گی۔